میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا۔ یہ دوست مجھ سے عمر میں سینئر بھی تھا، شادی شدہ بھی اور بال بچوں والا بھی۔ میں سردیوں کے دنوں میں اس سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آ گیا۔ ہمارا پروگرام تھا ہم دونوں چند دن راولپنڈی رہیں گے، اس کے بعد برف باری دیکھنے کے لیے مری چلے جائیں گے اور میں ایک ہفتہ گزار کر واپس بہاولپور آ جاؤں گا۔ میں 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شام کے وقت راولپنڈی آ پہنچا۔ شہر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا۔ میں گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا، وہ بھی مجھے گلے ملا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے معانقے میں ملاقات میں گرم جوشی نہیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا، اس نے چائے کا بندوبست کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اسے بلا تکان گفتگو کرتا رہا، مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات چیت کے دوران کھو جاتا تھا۔ میں اس کی غیر حاضر دماغی پر خاموش ہو جاتا تو اسے بڑی دیر تک میری چاپ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے میرے سفر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میرے لیے اس کا یہ ٹھنڈا رویہ پریشان کن تھا۔ میری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خیریت سے راولپنڈی آئے ہیں۔ یہ سوال بم ثابت ہوا کیونکہ میں اس کی دعوت پر راولپنڈی آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، آپ کتنے دن راولپنڈی میں ہیں اور کہاں رہیں گے؟ میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی کیونکہ میں اس کے گھر ٹھہرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا سامان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں مجھے گورتا رہا۔ مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تو میں نے جواب دیا، میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راولپنڈی آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا اور ہوٹل میں رہوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور نہایت روکھے انداز میں کہا، آپ اگر مزید ایک دن رک جائیں تو ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، چائے کا کپ میز پر رکھا، اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مجھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے خدا حافظ تک کہنا مناسب نہ سمجھا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میں وہاں سے مری روڈ پر آیا، وہاں سستا سا ہوٹل لیا، نیند کی گولی کھائی اور گہری نیند سو گیا۔ میں اگلے دن بہاولپور سے واپس آ گیا، مگر مجھے دوست کے رویے نے اندر سے بری طرح توڑ دیا۔ میں اس شخص کو دنیا کا بدتمیز ترین، غیر مہذب ترین اور مطلبی سمجھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو بیوقوف بھی سمجھتا تھا اور اس بیوقوفی پر اپنے اوپر لان تان بھی کرتا تھا۔ میں 2-2.5 سال تک اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت کرتے رہے۔ آپ بھی اگر اس صورتحال کا جائزہ کریں تو آپ کو بھی مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت ہو جائے گی۔ میں طویل عرصے تک اپنے دل میں اس دوست کے خلاف نفرت پال کر پھرتا رہا، لیکن پھر اس نفرت کا عجیب ڈراپ سین ہوا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر صحافت میں آ گیا اور ایک دن وہ دوست ہمارے ایک مشترکہ دوست کے ساتھ میرے دفتر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی غصے سے ابل پڑا، مگر وہ میرے گلے لگا اور نرم آواز میں بولا، آپ اپنے غصے کو چند منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دو اور میری بات سن لو۔ اگر تم اس کے باوجود مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھ